السلام علیکم everyone. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم everyone. Hope you all are doing well. تو یہ ہے آج کا ہمارا تیسرا سیشن سفر خودی پہ، جس کو ہم نے لکھا ہے دا انر بیٹل. تو پہلے سیشن میں ہم نے سیکھا کہ خودی حقیقت میں ہے کیا اور کیا نہیں ہے. دوسرے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ خودی اللہ تعالیٰ سے جدا ہو کر قائم بالکل بھی نہیں رہ سکتی، اور اس کی قوت ہمیشہ اللہ کے قرب سے حاصل ہوتی ہے، اور انسان تنہا خود کو کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. اور آج ہم ایک زیادہ مشکل اور اس سے زیادہ بے آرام کرنے والے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ہمیں باہر کی دنیا کو دیکھنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ خودی کے سب سے بڑے دشمن کیا ہیں. اس سوال کا جواب دینا آسان ہوتا اگر ہم اپنی انگلی باہر کی طرف اٹھاتے ہیں، دوسروں کی طرف اٹھاتے ہیں، نوآبادیاتی قوتوں کی طرف، دشمن سلطنتوں کی طرف، یا ایسے معاشی نظاموں کی طرف جو قوموں کو کمزور رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں. اقبال نے خود ایسے حالات کا سامنا کیا تھا، اور انہوں نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ مسائل محض خیالی ہیں. لیکن اگر آپ اقبال کی شاعری کا بغور مطالعہ کریں تو ایک نہایت اہم بات سامنے آتی ہے. جب وہ خودی کو تباہ کرنے والی قوتوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی فہرست بنیادی طور پر بیرونی قوتوں کی فہرست نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک اندرونی کیفیات کی فہرست ہوتی ہے، اور جس میں آپ کا دل اور ذہن کی ایسی عادات ہیں جو محل میں رہنے والے انسان کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں، اور قید خانے میں رہنے والے انسان کے اندر بھی. کوئی فوج، کوئی سلطنت، حتیٰ کہ کوئی بھی نوآبادیاتی طاقت بھی آپ کے اندر ان کیفیات کو اس وقت تک پیدا نہیں کر سکتی جب تک آپ خود ان کے لیے اپنے اندر جگہ نہ بنائیں. اقبال کے فکر کے ایک ماہر نے شخصیت کو تباہ کرنے والی ان قوتوں کو 4 نہایت جامع الفاظ میں بیان کیا ہے. اب وہ 4 الفاظ کیا ہیں؟ سب سے پہلا آپ کا خوف، دوسروں کی کمائی پر انحصار، جس میں یہ آپ کا خوف ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ہے غلامی، خوف، پھر دوسروں کی کمائی پر انحصار، پھر غلامی، پھر جو ذہنی بھی ہو سکتی ہے اور سیاسی بھی ہو سکتی ہے obviously. اس کے بعد آتا آپ کے پاس حسب و نسب، یعنی اپنے خاندان، قبیلے اور نسل پر فخر. آج ہم ان میں سے ہر ایک دشمن کو باری باری سمجھیں گے اقبال کے اپنے الفاظ میں، اور ہمیں ایک ایسی حقیقت کا سامنا ہوگا جو شاید قدرے پریشان کرنا. ان میں سے ہر ایک دشمن اس شخص کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک دن بھی جسمانی غلامی کی زنجیریں نہیں پہنی. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دا وار ود ان سے، ہماری اندر کی جنگ. اور ہمیں اس بارے میں اپنے آپ سے خود آنیسٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ خودی کے اس اندرونی پہلو کو سمجھنا اتنا اہم کیوں ہے. کیونکہ یہ ایک بہت آسان اور تقریباً خوش آئند ہوگا کہ اگر ہم اپنی اندرونی کمزوریوں کے لیے بیرونی دشمنوں کو ذمہ دار ٹھہرا کر پوری شام کی گفتگو گزار دیں. لیکن ہماری نوآبادیاتی تاریخ ہمیں اس قسم کی گفتگو کے لیے بہت سا مواد واقعی فراہم کرتی ہے. اور اقبال خود برطانوی راج کے عروج کے زمانے میں زندہ رہے اور لکھتے رہے، اور جب انہوں نے پوری تہذیب کو ایک غیر ملکی طاقت کے زیر تسلط دیکھا، لیکن اقبال نے اپنی قوم کو اس عام اور آرام دہ الزام تراشی کے اندر پناہ لینے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی. انہوں نے اپنی شاعری میں بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان جو سب سے گہری زنجیریں پہنتا ہے وہ شاذ و نادر ہی ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں کو نظر آئیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم جن 4 دشمنوں کا مطالعہ کریں گے وہ سیاسی نہیں بلکہ نفسیاتی اور روحانی کیفیات ہیں. خوف جو ہے آپ کا، وہ ایک بادشاہ کو بھی اسی طرح قید کر سکتے جس طرح ایک فقیر کو. لالچ ایک دولت مند انسان کو اسی طرح سے کہیں زیادہ غلام بنا سکتا ہے جتنا غربت کبھی کسی غریب کو نہیں بنا سکتی. غلامی اقبال کی اصطلاح میں دل و ذہن کی ایک ایسی حالت ہے جو سیاسی زنجیریں ٹوٹ جانے کے بہت عرصہ بعد بھی باقی رہ سکتی ہے. بلکہ اقبال نے اسی موضوع پر اپنے کچھ سب سے زیادہ سخت اور گہری شاعری اس وقت لکھی جب دنیا کے بیشتر حصوں سے رسمی غلامی ختم ہوئی کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، اور حسب و نسب، قبیلے اور نسل کا غرور کسی بیرونی دشمن کی عدم موجودگی میں بھی ایک قوم کو تقسیم کر سکتا ہے، صرف اس طرح کہ اس کے اپنے لوگ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں. لہٰذا آج کی جنگ کسی دوسرے کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں اقبال کا یقین تھا کہ ہر خودی کو بلا کر اپنے ہی اندر یہ جنگ لڑنی پڑتی ہے. اور اقبال نے اس
باہر کی طرف دیکھنے والی تشخیص کے بجائے اس مشکل اور اندر کی طرف متوجہ کرنے والی تشخیص پر اتنا زور کیوں دیا جیسے ان کے بہت سے ہم اسے اختیار کرنے سے گریز کرتے تھے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اب وہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ اگر دشمن مکمل طور پر آپ کے باہر موجود ہو تو آپ انتظار کرتے رہتے ہیں، آپ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کی وہ نو آبادیاتی طاقت چلی جائے گی، آپ انتظار کرتے ہیں آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی، آپ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور آ کے تبدیل ہو اور پھر آپ اپنی زندگی شروع کر سکیں۔ لیکن اگر یہ دشمن کا ایک حصہ آپ کے اندر بھی موجود ہو تو آپ کے پاس اختیار آج سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اسی لمحے، اسی شام، اسی کمرے میں اس بات سے قطع نظر کے بیرونی طاقتیں کیا کرتی ہیں اور کیا نہیں کرتی، کیونکہ یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے، یہ اس فلسفے کے درمیان مکمل فرق ہے جو صابر مظلوم پیدا کرتا ہے اور اس فلسفے کے درمیان جو اس مرد مومن کو پیدا کرتا ہے جس کا ہم اس سلسلے میں آگے مطالعہ کریں گے۔ ایسا انسان جو تاریخ سے اجازت ملنے کا انتظار کیے بغیر اپنی آزادی کا کام فوراً شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے پاس ہے آپ کا دشمن نمبر ایک یا enemy one، that is your خوف یا fear۔ پہلا اور کئی اعتبار سے سب سے بنیادی دشمن جس کا اقبال نام لیتے ہیں وہ خوف ہے۔ موت کا خوف، غربت کا خوف، کسی چیز کے چھن جانے کا خوف، لوگ کیا کہیں گے اس کا خوف، اور تنہا کھڑے ہونے کا خوف۔ اقبال کے افکار بعض علمی شارحین کے لیے نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان کے تصور میں ایک حقیقی نیک انسان کا بنیادی کام لالچ اور خوف دونوں پر قابو پانا، اور یہ غلبہ صرف ایک اللہ پر سچے ایمان کے ذریعے مکمل طور پر ممکن ہوتا ہے۔ اور اس دعوے کے پیچھے موجود منطق پر غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ نفسیاتی سطح پر اگر دیکھا جائے تو خوف کی جڑ تقریباً ہمیشہ کسی چیز کے چھن جانے کے اندیشے میں ہوتی ہے، آپ کے مقام و مرتبے کے چھن جانے کے اندیشے میں، آرام کے، تحفظ کے، لوگوں کی منظوری کے، یا خود زندگی کے چھن جانے کے اندیشے میں۔ اور جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ تمام چیزیں مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں ہیں اور یہ کہ اس سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہیں چھینی جا سکتی، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں چھینی جا سکتی، اور یہ کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے بالآخر اللہ کی حکمت اور رحمت سے جڑا ہوا کوئی مقصد ہے، تو اس خوف کے خلاف موجود سب سے مؤثر تیاگ عطا کر دیا گیا ہے۔ اور وہ یہ دعویٰ اگر ہرگز نہیں ہے کہ ایک مومن کو کبھی بھی خوف محسوس ہوتا ہی نہیں، اقبال اتنے سچے شاعر تھے کہ وہ ایسا وعدہ کر ہی نہیں سکتے۔ اصل دعویٰ یہ ہے کہ صحیح ترتیب پانے والے خودی میں خوف کے پاس انسان کے عمل کا فیصلہ کرنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ جو شخص صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ اکثر اپنی ہی حیرت کے ساتھ یہ دریافت کرتا ہے کہ اب اسے کسی اور سے ڈرنے کے لیے بہت کم رہ گیا۔ ظالم، ہجوم و معاشرتی رائے سب اپنی طاقت کے لیے ان لوگوں کے خوف پر انحصار کرتے ہیں جنہیں وہ قابو کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ خودی جو اپنا خوف اللہ کے سپرد کر چکی ہو خاموشی سے خود کو ان کی دسترس سے باہر نکال لیتی ہے۔ اسی لیے اقبال کے حوصلے اور اقبال کی جرأت سے متعلق بہت سے اشعار کو اگر گہرائی سے پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دراصل توحید، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اشعار ہے۔ بال جبریل میں بیان کیا ہے کہ وہ مومن جو تلوار کے بغیر لڑتا ہے، جو بادشاہوں کے سامنے بے خوف کھڑا رہتا ہے، جو مشکلات سے دور بھاگنے کے بجائے ان کی طرف بڑھتا ہے، وہ فطری طور پر بے خوف مزاج انسان نہیں ہے۔ اس نے صرف اپنے خوف کے مرکز یا اس مقام پر منتقل کر دیا ہے جہاں کسی بھی ضمیری طاقت کے لیے اس خوف کا استحصال کرنا ممکن نہیں۔ یہاں ہمیں رک کر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے ہمارے لیے کہ انسان کی زوال پذیر زندگی میں یہ دشمن اکثر باقی تین دشمنوں سے پہلے کیوں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ خوف شاذ و نادر ہی خود کو خوف کے نام سے متعارف کرواتا ہے۔ وہ اکثر احتیاط، مصلحت یا حقیقت پسندی کا لباس پہن کر آتا ہے۔ انسان عموماً یہ نہیں کہتا کہ میں یہاں سچ بولنے سے بہت ڈرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، یا ویسے بھی کچھ نہیں بدلے گا، یا میرے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اقبال کا خوف کو براہ راست اس کے اصل نام سے پکارنے پر اصرار اور ان آرامدہ متبادل الفاظ کو قبول نہ کرنا خود ان کے طریقہ فکر کا ایک حصہ ہے۔ جس دشمن کا صحیح نام لے لیا جائے اس کی بہت سی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو دشمن عقل مندی اور مصلحت کے لباس میں چھپا ہو وہ پوری زندگی انسان کے اندر بغیر پہچانے کام کرتا رہتا ہے۔ سو دس واز آل اباؤٹ خوف، اور اس سے نکلنے کا وہی ایک طریقہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورے دل سے ایمان لے کے آتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارے پاس جو دشمن نمبر 2 ہے یا enemy 2 ہے، دیٹ از ہرس، لالچ، گریڈ، اور اس کا علاج ہے استغنا، یعنی مزید کی وہ نہ ختم کرنے والی بھوک، مزید دولت،
مزید مرتبہ، مزید چیزیں، مزید تعریف، مزید لوگوں کی منظوری۔ اقبال خوف کے خلاف اپنی تنبیہ کے ساتھ ہی حرص کے لیے ایک مخصوص علاج پیش کرتے ہیں، جسے ایک یاد رہ جانے والے شعر میں بیان کیا گیا ہے کہ حکومت ہو کے آزادی خدا کے پاک بندوں کی، اگر کوئی سپر ہے تو وہ استغنا کی سپر ہے۔ استغنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا تعلق اس فقر کے تصور سے ہے جس کا ہم نے گزشتہ سیشن میں مطالعہ کیا تھا، کہ ایک ایسی پائیدار قناعت اور بے نیازی کی کیفیت ہے جس کا تعلق اس بات سے بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان کے پاس حقیقت میں کتنا مال ہے یا کتنا کم۔ اقبال کے دعوے میں موجود، اگر ہم یہ ایک سلائٹسٹ پوائنٹ پر غور کریں، کہ یہ ڈھال اللہ کے بندوں کو یکسر طور پر حکومت اور غلامی دونوں حالتوں میں محفوظ رکھتی ہے۔ بعض انسان، یعنی انسان طاقتور ہو یا بے اختیار ہو، دولت مند ہو یا غریب، حرص کا خطرہ صرف حالات بدل جانے سے ختم نہیں ہوتا۔ ایک غریب انسان بھی حرص میں اتنا ہی مبتلا ہو سکتا ہے جتنا ایک امیر انسان، فرق صرف یہ ہے کہ اس کی خواہش نسبتاً چھوٹی رقم کی طرف ہو سکتی ہے۔ اب استغنا غریب کو اس بات پر مطمئن کرنے کی کوئی حکمت عملی نہیں کہ اس کے پاس کم ہے، بلکہ یہ دل کی ایک ایسی کیفیت ہے جو طاقتور اور بے اختیار دونوں کے لیے یکساں طور پر دستیاب ہے، اور اس بھوک کے خلاف واحد قابل اعتماد دفاع ہے جو اگر بے قابو چھوڑ دی جائے تو انسان کی جمع کی ہوئی ہر مقدار دولت کو نگلنے کے بعد بھی مزید کا مطالبہ کرتی رہے گی۔ اور یہ بات خودی کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ بے لگام حرص سے چلنے والی خودی دراصل اپنی زندگی کا اختیار کسی بیرونی چیز کے حوالے کر دیتی ہے۔ اگلی خریداری، اگلی ترقی، اگلی کامیابی، یا اسکرین پر نظر آنے والا اگلا ہنسا۔ خودی اس وقت تک اپنے فیصلوں پر خود مختار نہیں ہو سکتی جب تک حرص خاموشی سے اس کے اندر بیٹھ کر تمام حقیقی فیصلے کرتی رہے۔ یہاں ایک اور باریک نکتہ بھی قابل غور ہے کہ حرص اندر سے اکثر حرص محسوس ہوتی نہیں ہے، وہ انسان کو مقصد، مستقبل کی معقول منصوبہ بندی یا اپنے خاندان کے لیے بہتر زندگی فراہم کرنے کی خواہش محسوس ہوتی ہے۔ اقبال خود مقصد اور بلند حوصلگی کی مذمت نہیں کر رہے۔ ہم اس سلسلے میں بار بار دیکھیں گے کہ وہ مرد مومن سے انتہائی بلند حوصلگی اور بڑے مقاصد کا تقاضا کرتے ہیں۔ اصل فرق صرف اس بات میں ہے کہ کیا انسان کی خواہش کے نیچے بس اتنا کافی ہے کہ کوئی حد موجود ہے یا نہیں موجود۔ اب استغنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کام کرنے، انسان بچت کرنے یا تعمیر کرنے سے انکار کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اس مقام تک پہنچ جائے جہاں کافی کو کافی تسلیم کیا جا سکے، تاکہ اس کے بعد مزید جمع کرنا مجبوری نہ رہے بلکہ اختیار، سخاوت اور مقصد کا معاملہ بن جائے۔ جس انسان کے اندر یہ حد موجود نہ ہو، وہ پوری دنیا حاصل کرنے کے بعد بھی خود کو غریب محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ حرص کی فطرت ہی ایسی ہے کہ اس کی اپنی کوئی آخری حد نہیں ہوتی۔ اسے روکنے والی حد کہیں اور سے آنی پڑتی ہے، اور اقبال کے نزدیک وہ کہیں اور صرف استغنا ہی ہو سکتا ہے، جو کہ ایسی قناعت ہے جو بینک اکاؤنٹ میں نہیں، دل میں پیدا ہوتی ہے آپ کے۔ Now comes your enemy number 3، غلامی، جسم اور ذہن کی غلامی بیسیکلی۔ آپ کا تیسرا دشمن، اور وہ دشمن جس کے بارے میں اقبال نے اپنے پورے فکری سفر میں سے سب سے زیادہ مسلسل اور شدید انداز میں لکھا ہے، وہ غلامی ہے۔ غلامی صرف سیاسی معنوں میں نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک نفسیاتی غلامی کے معنی میں بھی یہ والی غلامی بیان ہوئی ہے۔ اب اقبال نے اپنی پوری زندگی غلامی کے خلاف جدوجہد کی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اس لفظ سے دراصل کیا مراد لیتے تھے، کیونکہ غلامی کے بارے میں ان کی تعریف اس تاریخی ادارے سے کہیں زیادہ گہری ہے جس کا تصور عموماً ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ وہ خود اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غلامی کیا ہے؟ اپنی نظر حسن سے محرومی، جو آزاد انسان خوبصورت کہے، غلام کے لیے بھی وہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس تعریف کو ذرا ٹھہر کر اگر ہم پڑھیں، کیونکہ اس کا جسمانی زنجیروں سے تقریباً کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقبال کا ایک ایسے انسان کی بات کر رہے ہیں جو آزادانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہے، جو دنیا کو اپنے آنکھوں سے نہیں بلکہ اس شخص یا قوت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے جس کے سامنے وہ اقتدار کے اعتبار سے جھکا ہوا ہے۔ اب ایسا شخص صرف اپنے آقا کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، رفتہ رفتہ وہ اپنے آقا کی پسند، اس کی اقدار، بلکہ اچھائی اور خوبصورتی کے اس معیار کو بھی اپنا لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ہی نظر اور اپنی ہی بصیرت پر اعتماد کھو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سخت فیصلہ سناتے ہیں کہ غلاموں کی بصیرت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس دنیا میں حقیقت کو وہی آنکھیں صحیح طور پر دیکھتی ہیں جو آزاد ہوں۔ یہ ایک سخت دعویٰ ہے، اور اقبال جان بوجھ کر اسے سخت رکھتے ہیں۔ ایسا ذہن جس نے اپنی آزادانہ سوچ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کسی نو آبادیاتی حکمران، غالب ثقافت
کسی ایسے رجحان جس پر کبھی سوال ہی نہ کیا گیا ہو، یا محض ہجوم سے الگ کھڑے ہونے کے خوف کے حوالے کرتی ہو، اور حقیقت کو پہچاننے والا اپنا بنیادی عضو ہی کھو چکا ہے۔ اس لیے نہیں کہ غلام ذہانت میں کم ہوتے ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کیونکہ حقیقی بصیرت کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود دیکھ سکے، خود پرکھ سکے اور خود نتیجہ اخذ کر سکے، بغیر اس کے کہ اسے کسی اور کی منظوری کی اجازت درکار ہو۔ اور اقبال کی فارسی نظم جو پیام مشرق کے لیے لکھی گئی غلامی کے بارے میں، شاید ان کے پورے کلام میں سب سے زیادہ چبھتا ہوا فیصلہ پیش کرتی ہے کہ اس کا ایک ٹرانسلیشن کہہ لیں وہ ایسے ہے: انسان اپنی بے بصیرتی کے باعث غلام بن گیا، اس کے پاس ایک گوہر تھا، اس کی اپنی خودی، مگر اس نے اسے بادشاہوں کے قدموں میں رکھ دیا۔ غلامی کی عادت نے اسے کتوں سے بھی کمتر بنا دیا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سر جھکاتے نہیں دیکھا۔ یہ محض ایک شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، ایک جان بوجھ کر دیا گیا جھٹکا ہے، جس کا مقصد ہمیں اپنے اندر اس حقیقت کو پہچاننے پر مجبور کرنا ہے جسے ہم بہت آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں، جسے ہم عزت و وقار کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمتر مخلوق سمجھتے ہیں۔ ایک گلی کا کتا، وہ بھی فطری طور پر اپنے ہی جیسے کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانے کی مخصوص ذلت قبول نہیں کرتا، جبکہ انسان جسے اللہ کی اپنی روح کی پھونک عطا ہوئی، جیسا کہ ہم نے دوسرے سیشن میں بات کی تھی کہ اکثر آرام، تحفظ اور ترقی کی خاطر اپنی عزت اور وقار دوسرے انسانوں کے قدموں میں رکھ دیتا ہے یہ انسان، اور اس کے باوجود اقبال نے غلامی کی گرفت کے بارے میں کبھی مایوسی نہیں پھیلائی۔ ان کی عوامی زندگی سب سے دلیرانہ لمحات میں سے ایک وہ تھا جب انہوں نے اپنی طویل نظم طلوع اسلام ایک ایسی تقریب میں سنائی جس میں حیرت انگیز طور پر خود برطانوی گورنر پنجاب بھی موجود تھا، اور اقبال نے ایسی نو آبادیاتی طاقت کے سامنے یہ شعر پڑھا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور اگر ہم اس لمحے کی جرات کا تصور کریں کہ ایک نو آبادیاتی شاعر جسے خود برطانوی حکومت نے سر کا خطاب دیا تھا، ایک ایسی نظم پڑھ رہا ہے جو سیاسی غلامی کے خاتمے کی بات کرتی ہے، اور وہ بھی اس گورنر کے سامنے جو اس کی سلطنت کی نمائندگی کر رہا تھا، جس نے اس کی قوم کو محکوم بنا کے رکھا تھا۔ اقبال ہمیں غلامی کے خاتمے کے بارے میں ایک نہایت اہم بات بتا رہے ہیں۔ زنجیریں بنیادی طور پر ہتھیاروں یا محض سیاسی چالوں سے نہیں ٹوٹتی، دونوں کو وہ اکیلے ناکافی قرار دیتے ہیں۔ اصل تبدیلی اندر سے آتی ہے، اور وہ تبدیلی ہے یقین، وہی غیر متزلزل یقین جس کا ہم نے گزشتہ نشست میں بھی ذکر کیا تھا، اور جو اقبال کے نزدیک ایک بامعنی زندگی کے فارمولے کے 3 بنیادی اجزاء میں سے ایک ہے۔ اور اقبال کے نزدیک یہ زنجیریں بنیادی طور پر طاقت سے نہیں ٹوٹتی، وہ انسان کے اندر سے زنگ آلود ہونا شروع ہوتی ہیں، ایک ایسے دل میں جو یہ یقین کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اس سے غلامی کی زنجیریں پہننے کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر ایک دن وہ زنجیریں خود ہی گر جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آپ کا دشمن نمبر 4 ہے۔ دشمن نمبر 4 ہے حسب و نسب۔ حسب و نسب میں آتا ہے آپ کا نسل اور خاندانی شناخت کے بت۔ اوکے، اب اس میں کیا ہے کہ آپ کا چوتھا دشمن جو پہلے تینوں سے زیادہ باریک اور بعض اعتبار سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ خود کو فخر، وفاداری اور ورثے کے روپ میں چھپا سکتا ہے۔ یہ دشمن ہے آپ کا حسب و نسب کی پرستش، یعنی نسب، قبیلہ، نسل، قومیت یا نسلی اور قومی شناخت کو ایمان کے اتحاد اور انسانی خودی کے اعلیٰ مقصد پر فوقیت دینا۔ اقبال اس موضوع کو براہ راست ایک ایسے شعر میں بیان کرتے ہیں جو آج بھی فرقہ وارانہ اور نسلی تقسیم کے زمانے میں اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ اقبال کا اپنا ایک شعر ہے کہ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، کہ نسل اور خون کے بتوں کو توڑ دو اور اپنے آپ کو ملت میں مکمل طور پر گم کر دو، کہ نہ ترکستانی شناخت باقی رہے، نہ ایرانی رہے، نہ افغانی رہے۔ اور یہاں اقبال کے لفظ بتان یا بت کے انتخاب پہ اگر ہم غور کریں تو یہ صرف ایک شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، یہ ایک براہ راست مذہبی اور اخلاقی الزام ہے۔ اپنی سب سے بنیادی وفاداری کو قبیلے، نسل یا خون کے رشتے کے گرد منظم کرنا، اور ایسے سچ، انصاف اور اہل ایمان کی وحدت پر مقدم رکھنا، اور اسے سچ، انصاف اور اہل ایمان کی وحدت پر مقدم رکھنا، اقبال کی مخصوص اصطلاح میں بت پرستی کی ایک شکل بن جاتا ہے۔
یعنی کسی مخلوق کو، چاہے وہ نسب ہو، خون کا رشتہ ہو یا قومی سرحد ہو، اس مقام پر رکھ دینا جو صرف اللہ اور اس مقصد کے لیے مخصوص ہونا چاہیے جو اللہ نے انسانیت کو عطا کیا، یہ ایک نہایت سنجیدہ الزام ہے، اور اقبال اسے محض اس لیے نرم نہیں کرتے کہ سننے والے کو ناگوار نہ گزرے۔ ایک اور مقام پر اقبال اسی تقسیم پر نہایت دکھ کے ساتھ نہا کرتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خودی کا یہ دشمن اس لیے خاص طور پر خطرناک ہے کیونکہ اکثر نیکی کا نقاب پہن لیتا ہے، اپنے لوگوں سے وفاداری کا نقاب پہن لیتا ہے، اپنی تہذیب پر فخر کا نقاب پہن لیتا ہے، اپنے ورثے سے محبت کا نقاب پہن لیتا ہے، اپنے گروہ کے ساتھ یکجہتی کا نقاب پہن لیتا ہے۔ لیکن اقبال کا معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی وفاداری ہمیں اندر سے کتنی اچھی محسوس ہوتی ہے، اصل سوال اصل میں یہ ہے کہ کیا یہ وفاداری بالآخر انسانی خاندان کو ایک دوسرے کے خلاف تقسیم کرتی ہے یا اسے کسی بلند تر مقصد کی خدمت میں متحد کرتی ہے؟ اب حسب و نصب کے قبضے میں آئی ہوئی خودی دراصل اس لامحدود سمندر کو، جس کا ہم نے پہلے سیشن میں ذکر کیا تھا، ایک چھوٹے سے محفوظ اور محصور تالاب میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یعنی انسان ایک محدود قبائلی شناخت کو اس وسیع خودی سمجھنے لگتا ہے جسے اللہ نے حقیقتاً اس کے لیے مقصود بنایا تھا۔ یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ اقبال کیا نہیں کہہ رہے۔ اس شعر کا بعض اوقات غلط مطلب بھی لے لیا جاتا ہے کہ اقبال کسی انسان سے یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنی زبان، اپنے وطن یا اپنے خاندانی تاریخ پر شرمندہ ہو جائے۔ اقبال نے خود فارسی اور اردو میں فخر کے ساتھ لکھا، اور انہوں نے کبھی کسی قوم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ وہ اپنی ثقافت یا اپنی تاریخی یادداشت مٹا دے۔ وہ جس چیز کی واضح مذمت کرتے ہیں وہ ہے کہ خون اور قبیلے کو ایک بت بنا دیں۔ ایسی آخری اور ناقابل سوال وفاداری جس کے سامنے انصاف، بھائی چارہ اور سچ اس وقت بھی قربان کر دیے جائیں جب ان سے ٹکراؤ پیدا ہو۔ انسان اپنی زبان سے محبت کر سکتا ہے، اپنے آباء و اجداد کا احترام کر سکتا ہے، اپنے وطن پر فخر کر سکتا ہے، اور پھر بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی وابستگی کو بت نہیں بننے دے گا، ایسا بت جس کے سامنے آخرکار اس کا ضمیر بھی سر جھکانے پر مجبور ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں دشمن ایک دوسرے کو کیسے تقویت دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس شخصیت کی طرف بڑھیں جسے اقبال ان چاروں دشمنوں کے پیچھے موجود حکمت عملی بنانے والے کے طور پر بیان کرتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ چاروں دشمن عموماً ایک دوسرے سے الگ ہو کر کام نہیں کرتے۔ اکثر یہ ایک ٹیم کی طرح آتے ہیں اور ہر ایک اگلے کے لیے دروازہ تھوڑا اور کھول دیتا ہے۔ اگر خوف کا بروقت مقابلہ نہ کیا جائے تو وہ اکثر حرص میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ مستقبل کی کمی کا خوف رکھنے والا انسان ضرورت سے کہیں زیادہ جمع کرنے لگتا ہے اور اپنے جمع کی ہوئی چیزوں کے پہاڑ کو مصیبت کے خلاف ایک دیوار سمجھنے لگتا ہے۔ پھر حرص انسان سے غلامی کی ایک شکل اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ جو شخص اپنی پوری زندگی کسی چیز کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے گرد منظم کر لیتا ہے، وہ بالآخر اس شخص یا نظام کا محتاج ہو جاتا ہے جو اس چیز تک رسائی کو کنٹرول کرتا ہے، چاہے وہ ایک مطالبات کرنے والا آجر ہو، غیر یقینی مارکیٹ ہو، یا ایک ایسا سامعین کا حلقہ ہو جس کی منظوری اسے بار بار حاصل کرنی پڑتی ہو۔ اور اس قسم کی غلامی یعنی اپنی پسند اور فیصلے کو اس شخص کے حوالے کر دینا جس کے پاس وہ وسیلہ یا منظوری ہے جس کی آپ کو شدید خواہش ہو، انسان کو چوتھے دشمن یعنی قبیلے اور نسب کے بتوں کے لیے مزید کمزور بنا دیتی ہے، کیونکہ جس ذہن نے پہلے ہی اپنی رائے ایک آقا کے حوالے کرنے کی مشق کر لی ہو، اس کے لیے اپنی رائے کسی ہجوم گروہ یا موروثی وفاداری کے حوالے کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اس پوری زنجیر کو الٹا چل کر دیکھا جائے تو اکثر اس کی جڑ میں خوف خاموشی سے بیٹھا نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اقبال بار بار نظم در نظم خوف کی طرف واپس آتے ہیں، اس دشمن کی طرف جس کا سب سے پہلے سامنا کرنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں غلامی آف مائنڈ پہ، ذہن کی غلامی، جب زنجیریں آپ کو نظر نہیں آتی۔ اقبال اپنے بعد کی تحریروں میں جس مخصوص قسم کی غلامی کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند دکھائی دیتے ہیں، اس پر مزید غور کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ سیاسی غلامی بالکل بھی نہیں ہے جیسے ان کی زندگی میں دنیا کے مختلف حصوں سے ختم کیا جا رہا تھا، بلکہ اس کی ایک زیادہ باریک اور خطرناک جانشین کی، ایک سابقہ محکوم قوم کی وہ ذہنی عادت جس کے تحت وہ اپنی قدر، اپنے علم اور اپنی خوبصورتی کو ایک غیر ملکی معیار کے مطابق پرکھتی ہے، حالانکہ غیر ملکی حکمران جسمانی طور پر جا چکا ہو۔ یہی اصل خطرہ ہے جس کی طرف اقبال کے اس انتباہ میں اشارہ ملتا ہے کہ غلام اپنی نظر حسن کو کھو دیتا ہے، یعنی خوبصورتی کو محسوس اور پہچاننے کا اپنا ذوق کھو دیتے ہیں۔
پھر وہ صرف اسی چیز کو خوبصورت سمجھتے ہیں جیسے ان کے سابق آقاؤں نے خوبصورت قرار دیا، جسے ان کے سابق آقاؤں نے خوبصورت قرار دیا۔ ایک نسل کسی خاص تاریخ کو اپنی سیاسی آزادی حاصل کر سکتی ہے، ہر سال جھنڈوں اور پیڑوں کے ساتھ آزادی کا جشن بھی منا سکتی ہے، پھر بھی اسی معنی میں گہری غلامی کا شکار رہ سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم ایک مثال لیں کہ اپنی مادری زبان کے مقابلے میں کسی غیر ملکی زبان کو زیادہ علمی وزن دینا، غیر ملکی فیشن کو ہی خوبصورتی اور نفاست کا معیار سمجھنا، پھر کسی غیر ملکی یونیورسٹی کی منظوری کو ذہانت کی واحد حقیقی پیمائش سمجھنا، اور یہ تصور کرنا کہ حقیقی ثقافت اور ترقی صرف غیر ملکی دارالحکومتوں میں موجود ہے، جبکہ اپنا وطن صرف ایسی جگہ ہے جہاں سے انسان باہر جانے کا انتظار کرتا ہے۔ اقبال نے اپنے معاشرے کے تعلیم یافتہ طبقے میں اس رویے کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہ چیز انہیں گہرائی سے پریشان کرتی تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ جہاں کہیں سے بھی علم ملے اسے حاصل کرنے کے خلاف تھے۔ خود انہوں نے کیمبرج، میونخ اور ہائیڈلبرگ میں سنجیدگی سے تعلیم حاصل کی ہے، لیکن اصل فرق یہ تھا کہ کسی دوسری تہذیب سے ایک آزاد اور پر اعتماد برابر کی حیثیت سے سیکھنے اور اس کی محض اس وجہ سے نقل کرنے کے درمیان فرق کو سمجھتے تھے کہ انسان نے لاشعوری طور پر یہ مان لیا ہو کہ اس کی اپنی تہذیب میں محفوظ رکھنے کے قابل کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ غلامی کی سب سے خطرناک شکل ہے، کیونکہ اس کے لیے کسی نظر آنے والی زنجیر، کسی غیر ملکی سپاہی یا کسی قابض حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے صرف ایک خاموش، نسل در نسل منتقل ہونے والے مفروضے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خوبصورتی، قدر یا سچ کے بارے میں کسی اور کا فیصلہ ہمارے اپنے فیصلے سے زیادہ معتبر ہے۔ اور اقبال کی پوری شاعری، یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کے پورے شعری منصوبے کو کسی حد تک اسی مخصوص زنجیر کو توڑنے کی مسلسل کوشش کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے اہم ترین شاعری کا ایک بڑا حصہ انگریزی کے بجائے فارسی اور اردو میں لکھا، حالانکہ اس زمانے میں ایک شاعر کے لیے وسیع سامعین اور زیادہ شہرت حاصل کرنے کے عملی اعتبار سے انگریزی کہیں زیادہ فائدہ مند تھی۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس کہ ہم لوگ اب جو ایک چیز دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ایسا اصول موجود ہے جو ان چاروں دشمنوں کا بیک وقت مقابلہ کر سکے، اور بجائے اس کہ ہر دشمن کے لیے ہمیں الگ ہتھیار استعمال کرنا پڑے۔ تو اقبال کے جواب میں، اور آج ہم نے جن تمام اشعار کا مطالعہ کیا، ان سب میں بار بار آنے والا جواب آپ کے پاس ہے توحید کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا۔ لیکن صرف ایک مذہبی عقیدے یا نظریاتی جملے کے طور پہ نہیں ہے یہ چیز، بلکہ انسان کی پوری ذات کے عملی اور زندہ سمت کے طور پر اگر ہم اس کو ذرا دیکھیں تو توحید ہر دشمن کا براہ راست کس طرح جواب دیتی ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے خوف۔ خوف اپنی گرفت کھو دیتا ہے جب انسان یقین رکھتا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے سوا کوئی نہیں اس کی تقدیر پر حقیقی اختیار رکھتا ہے۔ حرص اپنی گرفت کھو دیتی ہے جب انسان یقین رکھتا ہے کہ رزق کا حقیقی منبع صرف اللہ ہے، لہٰذا بے قراری کے ساتھ سب کچھ جمع کرتے رہنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی۔ غلامی یعنی اپنے فیصلے کسی دوسرے انسان کے حوالے کر دینا اس وقت تقریباً بالکل ہی ناقابل تصور ہو جاتی ہے جب انسان واقعی یہ یقین رکھتا ہو کہ کوئی مخلوق اس مقام پر قابض ہونے کا حق نہیں رکھتی جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال کی غلامی کے بارے میں شاعری محض سیاسی زبان سے نہیں بلکہ بار بار توحیدی اور الہی زبان سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے حسب و نسب نسل اور نسب کے بت اس وقت گر جاتے ہیں جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ زندگی کو منظم کرنے کے قابل واحد حتمی وفاداری اس ذات کے ساتھ ہے جس نے ہر نسل اور ہر نسب کو یکساں طور پر پیدا کیا۔ اس لیے اقبال کے فلسفے میں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محض ایک نجی عبادتی جملہ نہیں رہتا، یہ ایک جامع تحریک آزادی بن جاتا ہے جو بیک وقت خوف، حرص، غلامی اور قبائلی تقسیم چاروں کے خلاف اندر سے باہر کی طرف کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اگر یہ دیکھیں کہ اندرونی جنگ آپ عملی طور پر کس طرح سے لڑتے ہیں، اور یہ جنگ آپ کی روزانہ ہے، ایک بار جیت کر ختم نہیں ہوتی۔ آج کے سبق کو ایکچولی اس طرح سے سمجھنا ایک سنگین غلط فہمی ہوگی کہ ان چاروں دشمنوں کو ایک مرتبہ پہچان لینے کے بعد ہم انہیں ایک ہی فیصلہ کن لمحے میں شکست دے سکتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے بھول سکتے ہیں۔
اقبال کی اپنی زندگی اور ان تمام معاشروں کی تاریخ جن کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے، اس کے بالکل برعکس حقیقت دکھاتی ہے کہ دشمن پیچھے ہٹتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، اور پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، اور ہر نسل میں اکثر نئے اور زیادہ نفیس بھیس اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اقبال کی زندگی میں جس سیاسی غلامی کے خلاف وہ لڑ رہے تھے، دنیا کے بڑے حصے میں وہ کم ہو چکی ہے، لیکن ذہنی غلامی یعنی اپنی آزادانہ رائے اس اتھارٹی کے حوالے کر دینا جس کے پاس اس وقت ثقافتی یا معاشی طاقت ہے، اگر کچھ ہے تو آج مزید آرام دہ بیز اختیار کر چکی ہے۔ جسمانی تشدد کا خوف ہمیں سے بہت سے لوگوں کے لیے اب عوامی تصدیق اور سماجی رد کیے جانے کے خوف میں تبدیل ہو چکا ہے، اور یہ خوف بھی ہمارے فیصلوں کو اسی طرح سے قابو کر سکتا ہے جس طرح سے پرانے زمانے میں یا پرانی جو سیاسی غلامی تھی جیسے وہ کنٹرول کرتی تھی۔ اور زمین اور سونے کی ہرس بہت سے لوگوں کے لیے اب توجہ، منظوری اور فالوورز کی ہرس بن چکی ہے، صرف اس لیے کہ اس سے سکون کے بجائے لائکس میں ناپا جاتا ہے، اور وہ کم بے قابو نہیں ہوتی۔ اور نسل اور نسب کے بت دنیا کے بعض حصوں میں اب صرف فرقے، سیاسی جماعت یا نظریے کے نام سے پینٹ کر دیے گئے ہیں۔ وہ نئی لکیروں کے ساتھ معاشروں کو تقسیم کرتے ہیں، مگر ان کا کام وہی والا پرانا ہے کہ ایک محدود اور موروثی وفاداری کو اس وسیع اتحاد پر فوقیت دینا جس کی خدمت کے لیے خود ہی کو پیدا کیا گیا تھا۔ اب اس کا ہسٹوریکل پروف کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک ایسی امت جس نے چاروں دشمنوں کو بیک وقت شکست دی۔ کیا کوئی ایسا تھا جس نے ان چاروں کو شکست دی؟ اور اقبال نے پھر ان چاروں پہلوؤں پر مشتمل تشخیص خلا میں بیٹھ کر نہیں بنائی ہوئی۔ ابتدائی مسلم معاشرے میں ان کے پاس ایک ایسا تاریخی نمونہ موجود تھا جس کی طرف وہ بار بار زندہ ثبوت کے طور پر واپس آتے تھے کہ یہ چاروں دشمن کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں، انسانی فطرت کی مستقل اور ناقابل شکست اس سے نہیں ہے۔ سب سے پہلا خوف کو کس طرح سے شکست دی گئی؟ مکہ میں مٹھی بھر مظلوم اہل ایمان کا ایک چھوٹا سا گروہ جس کا بائیکاٹ کیا گیا، جسے مارا پیٹا گیا اور جلا وطن کیا گیا، بار بار اپنی جانوں کے خطرے کے باوجود ایک ایسی سچائی بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا جسے سننا لوگوں کو پسند ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا خوف مکمل طور پر اللہ کی طرف منتقل ہو چکا تھا۔ پھر آتی ہے ہرس۔ ایسے لوگ جو خوشحال تاجر تھے، ایمان کا تقاضا سامنے آتے ہی اپنی پوری دولت عطا کر دیتے تھے، اور بظاہر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ ابتدائی اہل ایمان کا معیار زندگی دنیاوی پیمانے سے دیکھا جائے تو سادہ تھا، لیکن یہ سادگی مجبوری کی نہیں بلکہ اختیار کی گئی سادگی تھی۔ پھر آتی ہے آپ کے پاس غلامی۔ اسی معاشرے نے بلال بن رباح رضی اللہ عنہ جیسے انسان کو پیدا کیا، ایک سابق غلام جن کی آواز مکہ کے فضاؤں میں پہلی اذان بن کر گونجی، اور اسی معاشرے کی قیادت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اپنی ذاتی دولت کا ایک بڑا حصہ ان غلام اہل ایمان کو خرید کر آزاد کرنے میں صرف کیا جن کا کوئی اور مددگار نہیں تھا۔ یعنی جسمانی غلامی کو ایک ناگزیر سماجی حقیقت سمجھ کر برداشت نہیں کیا گیا بلکہ اسے فوری اخلاقی بحران سمجھا گیا۔ پھر آتا ہے آپ کے پاس حسب النسب، اور یہی وہ معاشرہ تھا جو خانہ کعبہ میں جہاں صدیوں سے قبائلی بتوں کی پرستش ہوتی رہی تھی، فتح مکہ کے موقع پر ان بتوں کو خود نکال کر باہر لے آیا۔ یہ اقبال کے اپنے استعارے کی ایک حقیقی عملی تصویر ہے کہ وہ نسل اور خون کے بتوں کو توڑ دینا، وہ جو ہم نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا نا کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، تاکہ نہ ترکستانی ہو، نہ ایرانی ہو، نہ افغانی ہو، نہ قریشی ہو، نہ کوئی دوسری قبائلی نسبت انسان کی قدر کا آخری معیار بنے، بلکہ صرف تقویٰ، وہی اصول جس کا قرآن پاک میں اعلان ہوتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ سورہ الحجرات کی آیت ہے۔ پھر اقبال کو اگین کوئی نیا آئیڈیا ایجاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ انہیں صرف اپنی صدی کے انسان کو یہ احساس دلانا تھا کہ یہ مثالی معاشرہ پہلے ہی تاریخ میں وجود رکھتا تھا، اور اسے کسی افسانوی فوق البشر قوم نے نہیں بلکہ ایک عام انسانوں نے قائم کیا ہے۔ اسی لیے اقبال کو یہ یقین کہ ان کی اپنی صدی، اور میں کہوں گی کہ ہماری صدی بھی، یہ عذر پیش بالکل بھی نہیں کر سکتی کہ یہ چاروں دشمن دوبارہ شکست دینے کے لیے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ تو ہمارے پاس اگین میں دوبارہ سے اسی سلائڈ پہ آؤں گی کہ ہماری جو روزمرہ کی میدان جنگ ہے، ان چاروں دشمنوں کو تاریخی کتابوں سے نکل کر ہم اگر ایک نوجوان کی عام زندگی کے ہفتے میں لے آئیں، کیونکہ کسی دشمن کا لیکچر ہال میں صحیح نام لے دینا اور پھر پیر کی صبح سے بھول جانا دراصل سے شکست دینا نہیں ہے۔ خوف کیا ہے؟
آن لائن اپنی ایک سچی رائے پوسٹ کرنے سے گھبراہٹ کی صورت میں، جو آج کل ہمیں خوف ہے، پھر اسے اتنا نرم اور غیر واضح کر دینا کہ اس میں کوئی حقیقی بات باقی نہ رہے، اور صرف اس لیے کہ کہیں اجنبی لوگ تنقید نہ کر دیں، حالانکہ وہ اجنبی اگلے دن تک شاید وہ پوسٹ بھول بھی چکے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے ہرس، سونے کے سکے جمع کرنے کی صورت میں نہیں، لیکن بار بار فالوورز کی تعداد، گریڈ یا بینک بیلنس چیک کرنے کی صورت میں۔ ہر نیا ہنسا چند لمحوں کے لیے اطمینان دیتا ہے، پھر خواہش دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے آپ کے پاس غلامی۔ غلامی کسی غیر ملکی قابض کی صورت میں نہیں ہے، لیکن اس لمحے جب انسان اپنی سوچ سمجھ کر بنائی ہوئی رائے کو صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ کسی ٹرینڈنگ رائے، بااثر شخصیت یا اپنے سماجی حلقے کی خاموش توقعات کے متصادم ہے۔ پھر حسب نسب والا ہمارے پاس دشمن اس ٹائم پہ کیسے ایگزسٹ کر رہا ہے؟ قدیم قبائلی جنگوں کی صورت میں نہیں، لیکن آج اس رویے کی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ انسان کسی پورے گروہ، کسی فرقے، نسل یا مخالف فکری مکتب کو بغیر کسی فرد کو واقعی سمجھنے کی کوشش کیے ہی مسترد کر دے۔ ایسے لوگوں کو انسان نہیں بلکہ صرف ایک لیبل سمجھ لیا جائے، حالانکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح اسی اللہ کے سامنے جواب دہ ایک انسانی روح ہیں۔ ان میں سے کسی بھی جنگی میدان کو قائم رکھنے کے لیے نہ کسی نو آبادیاتی سلطنت کی ضرورت ہے اور نہ کسی جسمانی زنجیر کی۔ یہ سب خاموشی سے ہماری عام زندگی کے ہفتوں اور ہمارے عام دلوں میں موجود رہتے ہیں، اور اقبال جس کرداری کو اپنی پوری زندگی میں پیدا کرنا چاہتے تھے وہ اسی کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر نوجوانوں کے لیے ایک جو براہ راست بات ہے، اس میں آپ کے پاس کافی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو وہ جو مخصوص نوآبادیاتی زنجیریں ہیں وراثت میں نہیں ملی، جن کے خلاف اقبال نے اپنی زندگی گزاری، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ مت سمجھیں کہ آپ کو ایسے خود ہی بھی وراثت میں مل چکی ہے جو دشمنوں سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ خوف آج بھی آپ کے پاس آتا ہے، بس اس کا لباس تبدیل ہو گیا۔ اب وہ اسکرین شاٹ کے خوف، عوامی غلطی کے خوف، یا اپنی کسی نامکمل گھڑی کے مستقل ڈیجیٹل ریکارڈ کے خوف کی شکل میں آ سکتا ہے۔ حرص آج بھی آپ کے پاس آتی ہے، بس اس کا لباس بدل گیا۔ وہ زمین کے بجائے آپ کے پاس مزید توجہ حاصل کرنے، بے چین اور نہ ختم ہونے والے خواہش بن سکتی ہے۔ غلامی آج بھی آپ کے پاس آتی ہے، بس اس کا لباس بدل گیا۔ وہ اپنی سوچ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو کسی ایسے الگوریدم یا انفلوئنسر کے حوالے کرنے کی صورت میں آ سکتی ہے جو اس وقت آپ کی توجہ پر سب سے زیادہ قابض ہو۔ اور قبیلے کے بت آج بھی آپ کے پاس آتے ہیں، بس ان کا لباس بدل گیا ہے۔ اب وہ اس آسان تحقیر کی صورت میں آ سکتے ہیں جو ہمیں کسی ایسے پورے گروہ کے بارے میں سکھائی جاتی ہے جس کے کسی فرد سے ہم نے کبھی حقیقتاً ملاقات تک بھی نہ کی ہے۔ اقبال آپ سے کہتے ہیں کہ ان دشمنوں کے لباس ہر نسل میں بدل جاتے ہیں، لیکن ان کی بنیادی حکمت عملی کبھی بھی نہیں بدلتی۔ ہر دشمن آپ کو ایک چھوٹی اور فوری آسائش پیش کرتا ہے، تحفظ کی، اطمینان کی، تعلق کی یا برتری کی، اور اس کے بدلے میں آپ کی خودی اپنی رائے پر حاکمیت کا ایک حصہ مانگتا ہے۔ اور جب بھی یہ سودا آپ کے سامنے پیش ہو، اسے پہچان لیجئے اور اسے وہی نام دیجئے جو اس کا حقیقتاً ہے۔ ایسا کرنے سے ہی آپ آج اس جنگ کا اتنا حصہ جیت چکے ہوں گے جتنا اکثر لوگ پوری زندگی میں نہیں جیت پاتے۔ لیکن اقبال آپ کو ایک اور زیادہ حوصلہ دینے والی بات بھی ضرور کرتے ہیں، اور بہتر ہے کہ ہم اختتام صرف تنبیہ پر نہ کریں بلکہ اس امید پر کریں کہ ان چاروں دشمنوں میں سے کوئی بھی اس توحید سے طاقتور نہیں جو پہلے ہی آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ کو خوف، حرص، غلامی اور قبائلی غرور سے لڑنے کے لیے کوئی نیا ہتھیار ایجاد کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف اس اعلان کو پوری سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے جسے شاید آپ ہزاروں مرتبہ پڑھ چکے ہیں مگر اس کے حقیقی وزن پر کبھی ٹھہر کر غور نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کہیے جیسے بلال اللہ عنہ نے اسے مکہ کی جلتی ہوئی ریت میں تشدد کے دوران کہا تھا، صرف ایک جملے کے طور پر نہیں بلکہ ایک پوری زندگی کے نقشے کے طور پہ۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آج جن چار دشمنوں کے نام ہم نے لیے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی پرانے اور مضبوط کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی اس کے مقابلے کے لیے طاقتور نہیں تھے۔ تو ہم آج کے سیشن کا اینڈ کرتے ہیں ان زنجیروں پر جو اندر سے زنگ آلود ہوتی ہیں، اور ہم نے اسٹارٹ اس سوال سے کیا تھا کہ آسان اور خوش کن جواب کے مسترد کرتے ہوئے کیا اس طرح سے کیا کہ خودی کو کیا چیز خطرے میں ڈالتی ہے، اور ہم نے صرف باہر کی طرف سلطنت اور ایسے دشمنوں کی طرف انگلی اٹھانے سے انکار کیا جن پر ہمارا کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ اس کے بجائے ہم نے اقبال کی اپنی نگاہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اندر دیکھا، اپنے اندر کے خوف کو، حرص کو، ذہنی غلامی اور نسل و نسب کے بت کو، اور ہم نے دیکھا کہ ان میں سے ہر دشمن اس انسان کے اندر بھی بہت آرام سے زندہ رہ سکتا ہے جس نے کبھی ایک بھی جسمانی زنجیر نہیں پہنی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آخرکار ان سب کا جواب ایک ہی حقیقت ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
اور یہ وہ اعلان ہے جو ایک ہی جڑ سے خوف کو بھی ختم کرتا ہے، حرص کو بھی بھوکا رکھتا ہے، ذہنی غلامی کو بھی تحلیل کرتا ہے، اور قبیلوں اور نسل کے بتوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اور اس تصویر کو یاد رکھیے جو اقبال نے ایک ایسی سلطنت کے عین سامنے پیش کی جس نے ان کی قوم کو محکوم بنا کے رکھا تھا کہ زنجیریں بنیادی طور پر تلواروں یا ہوشیار تدبیروں سے نہیں ٹوٹتی، وہ یقین سے ٹوٹتی ہیں، اور ایسا یقین جو اتنا مکمل ہو کہ زنجیر کو اندر ہی اندر زنگ لگا دے، یہاں تک کہ ایک دن تقریباً خاموشی سے وہ خود ہی گر جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صبر کا کام ہے اور کوئی بہت ڈرامائی کارنامے کا نہیں ہے۔ زنگ شور کے ساتھ نہیں آئے گا، وہ خاموشی سے دن بدن ان جگہوں پر کام کرتا رہتا ہے جہاں اسے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا، یہاں تک کہ ایک صبح وہ زنجیر آخرکار ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہی وہ جدوجہد ہے جس کا اقبال آج آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، خوف، حرص، غلامی یا یہ قبائلی غرور، جس کے خلاف کوئی ایک عظیم اور عوامی اعلان نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں کم پرکشش کام یہ ہے کہ روزانہ یہ دیکھنا کہ یہ چاروں دشمن آپ کے دروازے پر کب آتے ہیں، اور اس نسل نے انہیں جو بھی نیا لباس پہنایا ہو اسے پہچاننا اور خاموشی سے ایک بار پھر انہیں اندر آنے سے انکار کر دینا۔ اور اب ہمیں اپنے اندر یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چاروں دشمنوں میں سے کس نے اس ہفتے خاموشی سے ہمارے اندر اپنے دل میں اپنا گھر بنا لیا۔ اسے پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کا نام لینے کی ضرورت ہے، پھر صبر کے ساتھ آغاز کرنے کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جیسے زنگ آغاز کرتا ہے، یعنی یقین کے اس روزانہ کام سے جو وقت کے ساتھ ایسی کسی بھی زنجیر کو باقی نہیں رہنے دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔